الرحيم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں آپ احباب کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والوں کی کچھ صفات بیان فرمائی تھی۔ ان میں پہلی صفت آخرت میں کامیابی پانے والوں کی یہ تھی جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری صفت تھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل، اور تیسری صفت تھی بڑے گناہوں سے بچنا، اور چوتھی صفت تھی بے حیائی کے تمام کاموں سے بچنا، اور پانچویں صفت جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، اپنے غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے، اور چھٹی صفت والذین استجابوا لربہم، وہ اپنے پروردگار کی ہر بات مانتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وامرہم شوریٰ بینہم، اور اپنے معاملات کو مشورے سے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو دولت ان کو عطا کر رکھی ہے اس میں سے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفات بتائی گئی، یہ ان لوگوں کی صفات ہے جنہیں آخرت میں کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ ایک اہم صفت قرآن مجید کی ان آیات میں بیان کی گئی ہے جس کی تلاوت ابھی میں نے آپ کے سامنے کی۔ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ علماء نے اس معاملے میں بہت خوبصورت تفصیل بیان فرمائی ہے۔ کسی جگہ پر کوئی آدمی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کسی جگہ پر کوئی آدمی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اللہ نے آپ کو قوت اور طاقت دی ہے بدلہ لینے کی۔ کوئی آدمی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور اللہ نے آپ میں قوت اور طاقت دے رکھی ہے بدلہ لینے کی، تو جس نے ظلم کیا ہے
اس سے بدلہ لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ درگزر کریں گے تو اس کا ظلم تو اور بڑھتا جائے گا۔ جب اس کو کہیں سے جواب بھی ملے گا تو وہ بھی ذرا چمک کر اور بچ کر رہے گا۔ اگر ہر آدمی معاف کرتا چلا جائے اور ہر آدمی درگزر کرتا چلا جائے، وہ تو اور پھیلنا شروع ہوگا، پورے سماج کے لیے، پوری سوسائٹی کے لیے ایک ناسور بن جائے گا۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہیں پر بھی کسی آدمی کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے اور اللہ نے اس کو بدلے کی قوت اور طاقت بھی دے رکھی ہے تو اس کو ضرور بدلہ لینا چاہیے تاکہ وہ آئندہ کسی پر ظلم کرنے سے باز رہے۔ لیکن بدلہ لینے میں کتنا بدلہ لینا ہے، اس کا اصول قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر پارے 6 میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نفس کے بدلے نفس، یعنی اگر کسی شخص نے آپ کا بندہ، آپ کے بھائی کو یا آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا، بدلے میں آپ اس کے بھائی کو یا جس نے قتل کیا اس کو قتل کریں گے۔ جس نے آپ کے بیٹے کو یا بھائی کو یا کسی اور رشتہ دار کو جس نے قتل کیا اس کو آپ پلٹ کر کیا کریں گے؟ قتل کریں گے۔ قتل صرف اسی کو کرنا ہے، آپ اس کو بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں اس کے بچوں کو بھی پکڑ کر مار رہے ہیں، اس کو بھی مار رہے ہیں، اس کے بھائی کو بھی پکڑ کر مار رہے ہیں۔ یہ نہیں، دین اسلام بدلے کی اجازت دیتا ہے، لیکن بدلہ اتنا ہی اور اسی حد تک جتنا کہ اس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ مثلا اگر کسی شخص نے آپ کا بندہ مارا ہے تو آپ بھی اس کے بندے کو مار سکتے۔ اب اس نے آپ کے بندے کو مارا اور آپ اس کو مار کر اس کا پیٹ پھاڑ رہے ہیں، اس کی اتڑیاں کھینچ رہے ہیں اور چاقو بھوک بھوک کر اس کے چہرے کے اندر نشانات بنا رہے ہیں، اس کی زبان کاٹ رہے ہیں، اس کی آنکھیں نکال رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتایا ہے وہ اصول یہ ہے، جتنا جس کسی نے جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر آپ کو بدلہ لینے پر قدرت ہے اور آپ بدلہ لے سکتے ہیں تو اتنا ہی لینا جتنا اس نے ظلم کیا۔ مثلا اگر کسی شخص نے آپ کو 10 کوڑے مارے، آپ کو بھی 10 ہی کوڑے مارنا ہے، جتنی قوت سے اس نے مارے اتنی ہی قوت سے مارنا ہے۔ اب کسی نے ہلکا مارا اور آپ دبا کر دے رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ قرآن مجید بدلہ لینے کی اجازت دیتا ہے ایک شرط کے ساتھ، وہ شرط یہ ہے کہ جتنا تمہارا نقصان ہوا اتنا ہی تم سامنے والے کا نقصان کر سکتے ہو، یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ اور اگر تم نے بدلہ لینے کے اندر زیادتی کی تو اب تک تم اللہ کی نظر میں سامنے والا ظالم تھا، تم مظلوم تھے، اور تم مظلوم رہنے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بدلے کی اجازت دی۔ اب اگر تم نے بدلہ لینے میں زیادتی کی
تو خدا کی نظر میں تم ظالم بن جاؤ گے، سامنے والا مظلوم بن جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے نفس، انسان کے بدلے انسان، والعین بالعین، کسی نے آنکھ پھوڑی تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ والانف بالانف، کسی نے آپ کی ناک توڑی تو آپ بھی مار کر اس کی ناک توڑ سکتے ہیں۔ والاذن بالاذن، کسی نے آپ کا کان کاٹ دیا تو آپ بھی اس کا کان کاٹ سکتے ہیں۔ والسن بالسن، کسی نے آپ کا دانت توڑ دیا مار کر، آپ بھی مار کر اس کا دانت توڑ سکتے ہیں۔ ایک توڑا تو آپ بھی ایک ہی توڑنا، ویسے ہی مارنا۔ والجروح قصاص، اور اسی طرح زخم یہ بھی بدلہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ آپ کے جسم پر جتنے زخم لگائے، آپ بھی جو ہے اتنے ہی زخم اس کو لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بدلے کے اندر جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی بدلہ لینا نہیں چاہتا، سامنے والے کی غلطی کو، اس کے ظلم کو معاف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو نے جو قربانی دی، اس قربانی کا جو اجر و ثواب ہے یہ اللہ کے ذمے واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسلام میں بدلہ لینے کی اجازت ہے، معاف کرنا افضل عبادت ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمے لے لیا ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، یقیناً اللہ ظلم کرنے والوں کو، وہ کسی طرف سے ہو، کوئی بھی ہو، پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین، میں عام طور پر اکثر مدرسے کے اندر جو بچے ہوتے ہیں، اب وہ بچے لڑائی کرتے رہتے ہیں۔ اب کبھی کوئی بڑا بچہ چھوٹے بچے کو 2-3 دھپے مار دیتا ہے، اب چھوٹا بچہ روتے ہوئے آ کر شکایت کرتا ہے، تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ بھئی ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ صاحب فلاں نے مجھے 3 دھپے مارے۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ بھئی جتنا اس نے تجھے مارا ہے، جہاں مارا تو بھی 3 مار، ختم۔ یہی اسلام کا قانون ہے۔ کوئی آدمی اگر بدلہ لینا چاہے تو بدلہ دے دے، اور بدلہ نہیں، درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہی کام ماں باپ کو اپنی اولاد سے متعلق بھی کرنی چاہیے کہ عموماً کبھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر ظلم کرتا ہے تو ماں باپ اس کو اگنور، نظر انداز نہیں کرنا۔ جب وہ روتا ہے اور رو کر آپ کے سامنے آ کر شکایت کرتا ہے تو آپ اس چھوٹے بیٹے سے بڑے بیٹے کی پٹوائی کریں، جتنا اس نے اس کی پٹائی کی ہے اتنا ہی پٹائی کروا دے، تاکہ اس کو بھی مار اور ذلت کا احساس ہو
اگر اس قسم کا معاملہ ہوگا تو آئندہ وہ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے 100 بار سوچے گا، ارے اگر میں کچھ بھی کروں گا تو ان جا کے شکایت امی ابا کو کریں گا، اب شکایت کرنے کے بعد پھر میری بھی پٹائی ہوگی۔ انما السبیل، ترجمہ دیکھیے، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق۔ الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ حقیقت ہے کہ جو کوئی صبر سے کام لے، درگزر کر جائے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ بس یہ مختصر سا مضمون تھا، ختم ہوا۔ ایک نیا مضمون اگلی آیت سے شروع ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ اللہ اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔